بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام نظر کرم ہے، اس پہ ہم ہمیشہ درود شریف کے فضائل اور برکات کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں، مگر بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ جیسا کہ شعبان المعظم کا برکتوں والا مہینہ ہم سب پر سایہ افغن ہے، تو اس حوالے سے کچھ نوافل جو کئی ایک سالوں سے میری زندگی کا معمول ہے، میری خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی، جو کہ ایک مشہور درویش اور ایک ولی اللہ تھے، جن کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، اور جن کی خانقاہ دارالاحسان کے نام سے سمندری روڈ پر موجود ہے۔ حضرت نے بہت سی تصنیفات تحریر کی، جس میں ہر سال باقاعدگی سے شائع ہونے والی تصنیف کا نام تقویم دارالاحسان ہے۔ میرے والد محترم ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی صاحب کو حضرت بابا جی سرکار سے ایک خاص نسبت اور لطف و عنایت اور نظر کرم عنایت تھی، اور ہمارے گھر میں بابا جی کی تمام کتب فی سبیل اللہ آیا کرتی تھیں، اور چونکہ الحمدللہ میں ان کی دعاؤں سے پیدا ہوا ہوں، تو میرے اندر ان کے لیے خاص محبت اور عقیدت ہے، اور ان کا ذکر میں ہمیشہ اپنے شیخ و مرشد کے نام سے کرتا ہوں۔ تو ان کی تحریر کردہ ہر سال ایک تقویم شائع ہوتی تھی، اور اس تقویم میں یہ نوافل موجود ہیں۔ یہ نوافل اتنے خوبصورت اور نایاب ہیں، اور اس کی فضیلت اتنی خاص ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً زندگی کے ہر سال ہی میں ماہ شعبان المعظم میں یہ نوافل باقاعدگی سے ایک بار ضرور پڑھتا ہوں۔ چونکہ اچھی بات پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے، اس حوالے سے آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور یہ نوافل ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شاید میری طرح کوئی اور دیوانہ بھی ان نوافل کو پڑھ کر فضیلت اور برکات حاصل کر لیں۔ اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اپنے فیس بک پروفائل پہ، اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ، اپنے جاننے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تقویم دارالاحسان میں یوں درج ہے: جو کوئی شعبان کے مہینے میں، جو کوئی شعبان المعظم کے مہینہ میں 8 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمدللہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص ایک سلام کے ساتھ پڑھیں،
عموماً تو نوافل اس طرح ادا کیے جاتے ہیں نا کہ 2 نفل ادا کیے، سلام پھیر دیا، لیکن یہ 8 رکعت نماز نفل ایک نیت کے ساتھ کرنی ہے اور 2 کر کے اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد ایک سلام پھیریں، اور اس کا ثواب روح پرفتوح حضرت اماں سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بخش دے۔ اس کے حق میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ہرگز جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ اس کی شفاعت نہ کرا لوں گی۔ اللہ والو، یہ وہ میں پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ وہ نوافل ہیں، یہ وہ 8 نوافل ہیں جو میں ہر سال شعبان المعظم کے مہینہ میں پڑھتا ہوں۔ 30 دن کے مہینہ ہے، شب برات کی آمد ہے، اس رات اگلے سال پیدا ہونے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات گناہگاروں کی بخشش اللہ تعالیٰ خصوصی فرماتا ہے، اور اس حوالے سے مختلف کتب میں بے شمار عبادات موجود ہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ 8 نوافل لازمی اس رات آپ لوگ توجہ سے اور اسی ترتیب سے ادا کیجئے۔ پھر سے رپیٹ کر رہا ہوں طریقہ: 8 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اور اس کا ثواب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بخش دے۔ تو اماں بی بی فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں ہرگز جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت نہ کرا لوں گی۔ تو کتنا آسان وظیفہ ہے، کتنے آسان نوافل ہیں، اور غالباً اس میں 15 سے 20 منٹ لگیں گے اور جنت کی کھلی بشارت ہے۔ تو ان نوافل کو آپ خود بھی ادا کریں اور ان نوافل کی ویڈیو کو لوگوں سے شیئر کریں تاکہ یہ عمل جاری ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور باقاعدگی سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس شب کو بیدار کرنے کی، گناہوں سے معافی مانگنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔